السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوموار المبارک کی آپ سب کو بہت 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 مبارک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ فتح پور کے دوستوں کو اس خوبصورت محفل میلاد پاک کی، جو حسب معمول بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر سال سجائی جاتی ہے، فقیر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی عقیدت کے اظہار کی خاطر اس خوبصورت محفل پاک کے سجانے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اصل خطاب بس تھوڑی دیر میں قبلہ صاحب تشریف لائیں گے، انہی کا ہوگا۔ ان کے آنے سے پہلے جیسے میں نے بیان شروع کیا، بات شروع کرنے سے قبل آپ سب کو سوموار المبارک کی مبارک دی۔ آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ سوموار مبارک
کہ مبارک کس لیے میں نے دی آپ کو. سوموار مبارک کا یوم کون سا یوم ہے جی؟ تسی میرے نال ہی ٹر دیو نا جی حضور پاک کی ولادت کا. پان بھی نہیں پتا تو پھر تو اللہ ہی رحم کرے جی. بہت خوبصورت بیٹے، یہ دن ہی میلاد پاک کا دن ہے. یہ بڑا عظیم دن ہے، بڑی رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے، بڑی شانوں والا دن ہے. اس دن سوموار مبارک کے دن، پہلے میں یہ بات کر دوں، خوب مبارک دیا کرو ایک دوسرے کو. سارے کو کھڈونا جو ہے نا، ادھر ادھر دیا مار دیو، فلاں ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو یہ ہو گیا. سوموار مبارک کو قاعدہ بنا لیں کہ صبح درود شریف پڑھتے ہوئے نا اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے عزیز کو، اپنے گروپ کو، سب کو فارورڈ کرے سوموار المبارک کی بہت مبارک ہے، کیونکہ دن ہی بڑا مبارک ہے، بڑی رحمتوں والا مبارک دن ہے. اسی مبارک دن میں، اسی مبارک دن کے صبح صادق کے وقت اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ ایک تو آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، مومنین کے لیے صرف نہیں، مسلمین کے لیے صرف نہیں، بلکہ عالمین کے لیے رحمت. جس ذرے کا وہ رب ہے نا، اس ذرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت بن کر تشریف لائے، آپ محسن انسانیت بن کر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ، میری بات خاموشی سے، بالکل خاموشی سے، تھوڑی سی دیر بات کر رہا ہوں، ابھی قبلہ صاحب آئیں گے، ان کا خطاب شروع ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ویلیوز دینے کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رشتوں کا احترام سکھانے کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقدار کے بارے میں ہمیں بتانے کے لیے تشریف لائے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، درندہ نہیں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہمیں مکمل رہنمائی عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو دنیا کا رنگ بدلا. پہلے ماں بوڑھی ہو جاتی تھی نا تو اس سے بازار میں جا کے بیچ دیا جاتا تھا. والدین کا احترام نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے ہمارے درمیان تشریف لائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ماں ماں ماں، یہ اللہ تعالیٰ کی تیرے اوپر رحمت ہے، اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں، یہ ضرورت ہے، میں اس پہ عرض کروں گا، درخواست کروں گا بچیوں سے، خواتین سے، کہ ایک 10-15 منٹ کی میری بات ہے، سننے کی کوشش کریں کہ ہمیں بطور مسلمان کیسا ہونا چاہیے. ہمارے رب نے ہمیں فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روکے اس سے رک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شانوں کے ساتھ رونق افروز ہوئے، بے پناہ شانوں کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا غلام ہوگا نا، ایک حدیث مبارک آپ احباب کے آگے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت دینا نعرے بھی لاندے ہیں، صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری زبان پہ ہونا چاہیے. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان نام ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ جیسے اس فتح پوری
جڑے لوگ رہتے ہو یا کسی گراں چ رہتے ہو، کسی جگہ کسی شہر میں رہتے ہو، کسی محلے میں رہتے ہو، ادھر کوئی بچہ ہونا اور وہ لوگوں کو گالیاں دیتا پھرے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا پھرے، لوگوں کو پریشان کرتا پھرے، لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتا پھرے، تو لوگ کی کہندے ہیں اے فلاں ماں پیو دا پتر ہے، یہی کہندے ہیں یا تہاڈے علاقے کچھ اور کہندے ہیں؟ ماں پیو نے تربیت نہیں کی تھی۔ خاندان کے لیے وہ بندہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ وہ اپنے خاندان کے لیے باعث عزت نہیں ہوتا، باعث احترام نہیں بنتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں فلاں خاندان کا فرد ہے، دیکھو ہے کیسا۔ میں نہیں اس کی بے شمار میں مثالیں دے سکتا ہوں۔ میری تیری سب سے بڑی شناخت کون سی ہے؟ اس میں تو کسی سے بھی کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کے پاس سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک لمحے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں بتایا کہ میرا امتی، جو میں حدیث مبارک بیان کرنے لگا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو میرا امتی ہوگا نا، وہ کبھی بھی کہیں بھی، میں سب سے مخاطب ہوں بشمول اپنے آپ سے، ادھروں کوئی کسی تنظیم کا اٹھ کے بندہ نہیں آ گیا ہوں، خاندانی غلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نسل در نسل غلامی کا توق ہے گلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ بات کرنی نہیں آئی تھی، ماں باپ نے بتایا تھا یاد رکھ لو تیری سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ تو رسول اللہ کا غلام ہے، نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں۔ اس چیز کو سمجھ کے آپ کے آگے یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے میں نے سوموار مبارک کی بات کی، جانا کسی اور طرف جاتا تھا، چل کسی اور طرف پڑا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تھے میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے۔ بیٹا ادھر نہیں آتے مردوں میں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے کہ لوگ کہتے ہیں اور مرید کس کام دا، جس کی دیکھ کے پیر یاد نہ آ جائے۔ کہنے والوں نے اچھا کہا کہ کسی جگہ محلے بیعت ہو کے آ جائے بندہ، کسی علاقے کسی گراں رہنا ہوئے تے حالات اور پیڑے تے پیر خانے واسطے عزت دا باعث بنے گا یا پیر خانے دی بدنامی دا باعث بنے گا؟ کدے کسی کی کہے چل ہوئے میں تن اپنے پیر کو لے چلا، ادھر بیعت ہو، وہ کہے گا اپنا حال تے تک، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو مکار ہے، لوگوں کی تکلیفاں دینا ہے، پریشان، میں بچائی ہوئے ایسے پیر دے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہا جس نے تیرے جا دیس دا تیرا جا مرید ہے۔ جاگو، یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا، آج نہیں تو کل ختم ہو جانے والی ہے۔ کہنے والوں نے اچھا کہا، بہت اچھا کہا کہ وہ مرید کس کام کا جسے دیکھ کر پیر کی یاد نہ آئے، لیکن میرے پیر و مرشد جو ہے نا، میرے شیخ کامل، میرے ہادی و رہنما، وہ کہا کرتے اچھا کہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ پاک کی یاد نہ آ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی ہوگا نا، جو میرا غلام ہوگا، میرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ دنیا کے کسی گوشے میں ہوگا، خالی کسی اسلامی مملکت میں نہیں، دنیا کے کسی گوشے میں ہوگا، اس کے وجود سے لوگوں کو نفع ملے گا، لوگوں کو نفع دینے والا ہوگا، کبھی کسی صورت لوگوں کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کا امتی ہوتے ہوئے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہمارے لیے بہت بڑا یہ غیرت کا مقام ہونا چاہیے کہ مجھے دیکھنے والا، میرے معاملات کو دیکھنے والا، معمولات اپنے جگہ پہ ہیں، معمولات آپ کے اور آپ کے درمیان ہوتے ہیں۔ معمولات کس کی کہتے ہیں؟ معمولات ہوتے ہیں راتی اٹھ کے وظائف کیتے،
نفل پڑھے، نفلی روزے رکھے، یہ ہے معمولات۔ ویسے تو معمولات جو ہیں اگر بندہ کھڑا ہو کے کرے نا تو معمولات اس کا زنگ اتارتے ہیں، اس کو میٹھا کرتے ہیں، اس میں سے خناس کو نکال کے اس پہ اچھا گمان ڈالتے ہیں۔ یہ ہوتے اسی لیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس بھی تسبیح رول دیاں تو وہ بھی دنیا دی خاطر، ٹکرا مار دیاں تو وہ بھی دنیا دی خاطر، تقریراں کر دیاں تو وہ بھی دنیا دی خاطر، جو نعتاں پڑھ دیاں تو وہ بھی دنیا دی خاطر۔ اگر اسی دنیا دی خاطر نہ پڑھیے، نعت پڑھیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خاطر، کسی دی تکلیف دور کریے رب کی دی رضا حاصل کرن دی خاطر، کسی یتیم دے سر دے ہاتھ رکھیے اس دی رضا دی خاطر، تو پھر یہ معمولات ان میں ریا نہیں رہتی، وگرنہ ریا ہو جاتی ہے، پھر یہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، پھر یہ معاملات کی طرف آتے ہیں۔ پھر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام رونق افروز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔ میں اپنی روحانی اولاد سے، بیٹا بیٹیوں خاص طور پہ مخاطب ہوں اور بالعموم آپ سب سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنا فرض ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری زبان میں اتنا اثر ڈالے کہ جن کا ہاتھ میں نے پکڑا ہے وہ سمجھ لیں کہ جو میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، آپ فرما رہے ہیں وہ اگر ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر وہی ٹھیک نہیں نا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کچھ بھی میں سب آگے، آپ کے معمولات بھی آگے، ہر معاملہ اس پہ آ گیا، کیونکہ سیدنا غوث اعظم سے واقف ہیں۔ تلالے نے کہو سیدنا غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پتہ ہے ایک بار اپنے جب بعض اپنے مریدین کی یہ خانقاہی نظام، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا رنگ، اس کی تعلیمات یہ اس انداز سے رکھتی ہیں کہ بندے کا دل میں بس محبت رہ جائے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رہ جائے۔ آپ رونق افروز ہیں، آپ نے اپنے مریدین کی، اپنے پاس تربیت حاصل کرنے والوں کی اس معاملے میں اس انداز سے بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ رات کو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، دن کو روزہ رکھا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کے لیے نہیں ہوتے، غیر کے لیے ہوتے ہیں، سب غیر ہے۔ یہ نظام ہے خانقاہی نظام، جس کے بارے میں لوگ فضولیات کی بات کرتے ہیں کہ تم غیر اللہ کے پاس جاتے ہو، غیر کی وہ بات کرتے ہیں جو فقیر، اولیاء اللہ، روحانی دنیا کے لوگ وہ یہ سمجھاتے ہیں، وہ اس طرف بلاتے ہیں کہ جنت کی خاطر اللہ سے پیار نہ کرو اس کی لالچ میں، دوزخ کے خوف میں اللہ سے پیار نہ کرو، اللہ سے پیار کرو اس کے لیے، کیونکہ جنت غیر ہے۔ تم نے وظائف کیے، تم نے سب کیے جنت کے لیے، غیر کے لیے کیے، دوزخ سے بچنے کے لیے کیے، غیر کے لیے کیے۔ ساڑھا تے معاملہ آگے جاندہ ہی نہیں، اسی تے دنیا جی وڈا مولوی تے وڈا پیر تے وڈا واز تے وڈا ثنا خان بنن دے چکر ہی چون دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص عطا فرمائے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سے کسی غلام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کے لیے سب سے ضروری چیز کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا اخلاص، خلوص، بدنیتی نہیں، بدگمانی نہیں، ایسا سچا کھرا کہ بس خلوص خلوص اور خلوص، اور خلوص کس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ کسی کے لیے برا نہیں، نہ نیت، نہ کلام، نہ گمان، ہر ایک کے لیے اچھی نیت، اچھا، کیونکہ اچھا جب تک ہونا اس وقت تک ادھر اندر جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں
سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ جب یہ تم سب کچھ اس رستے سے ہٹ کے کر رہے ہوتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو. فرشتے غور نہ سننا، فرشتے ادھر سے آسمان سے وہ دیکھتے ہوئے نا کہ یہ اس کی خاطر نہیں، اس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں کہ لعنت ہے تیرے پہ، اس کے لیے ریاکاری کر رہا ہے، اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تو تیرے ڈھال کا واقف ہے، وہ ادھر کے اندر کو جاننے والا ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو خفیہ بھید ہے ان سے واقف ہے. یار اگر کبھی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو کدے ٹھنڈے پانی دی لذت لیتی، تے کدے تسی چاپڑی ہوئی روٹی دی لذت لیتی، تے کدے کوئی اچھی جی آنڈی دی لذت لیتی آ، تے کسے وڈی گڈی دے بہ کے لذت لیتی آ، تے کدے کسے وڈے کوٹھے پلازے بنا کے لذت کیتی لیتی آ. اے لذت قسم چکے کو ایتن مل گئی تے کیا تو رج گئے؟ تیری حس بد گئی، تیرا دنیا کٹھا کرن دا اور زیادہ اندر اور زیادہ بھوک بد گئی، تیری تن اور لذت اور نہیں ملی کہ تو رج کے بہ جائے. واہ واہ، تن پھر اور ایک اور پراٹھے دا خیال، تے ایک اور بڈی دا، تے ایک اور گڈ دا، تے ایک اور اس دا خیال آئے گا. لذت عبادات کی لذت جو ہے نا، جسے یہ مل جاتی ہے نا، اور کس کو ملتی ہے یہ لذت؟ جو خالصتاً اس کی خاطر. ادھر میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک جو قبلہ صاحب کے واضحوں میں اکثر ہوتا ہے، سنیا کرو قبلہ صاحب کی. فرماتے ہیں کہ وہ بندہ عبادات کی لذت حاصل ہی نہیں کر سکتا شریعت کے عین مطابق جو بد نگاہی کرتا ہے، جس کی نگاہ غیر محرم کی طرف اٹھتی ہے. وہ یہ چھوٹی سی 1 منٹ کی لذت حاصل کرتے ہوئے اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیتا ہے، کیونکہ وہ ناراض ہو جاتا ہے. وہ مرد عورت کو کہتا ہے حفاظت کر، مرد کو کہتا ہے کہ نگاہ کو نیچی رکھ. بڑے واضح طور پہ فرماتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو اس لذت کی طرف جاتا ہے وہ عبادات کی لذت سے خالی ہو جاتا ہے. عبادت بیٹا چپ کر کے بیٹھیے. عبادات کی لذت ایک اللہ والے تھے، ان کو سارا سال روزہ رکھنے کا تھا سلسلہ، نفلی روزے رکھتے. مزہ آ گیا نا تو پھر کھان پینے مزہ نہیں آتا سی. رمضان دے مہینہ ہی نہیں، سارا سال روزے رکھتے سن. انہوں نے ایک طریقہ بھی سی کہ بوئے تے چلے جاندے، یاد رکھی میں تیرے کو پوچھاں گا، بوئے تے چلے جاندے، میں نے یاد ہے دس دیا یاد رکھیں کہ یاد ہے. دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور نگاہ رکھتے، جو راہگیر گزر رہے ہوتے ان کو دیکھتے رہتے، اور بڑی خالص نیت کے ساتھ نا روزہ کھولنے کے لیے کسی اندر اللہ والے اکثر کرنا چل جاتے تھے، منٹاں تک لیندے اسی ہنی جا پھاڑن کا تک دے نا انہاں کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیتا ہوتا ہے کہ بندے کی دیکھتے منٹ ہی سارا اکثر ہو جاتا ہے. وہ اس مقام پر تھے، انہیں میری تیری طرح اس طرح دیکھنے کی نہیں کہ اتوں تک پر اندر بھی تک لیندے سن. خیر کھڑے ہوتے دیکھتے، اور نظر اس پہ ہوتی کہ کوئی بڑا ہی اس کا فرما بردار بندہ ہو، اس کا نافرمان نہ ہو، اسے ساتھ لے کے آؤں، اسے ساتھ اپنے دسترخوان پہ بٹھاؤں اور اس کے ساتھ روزہ کھولوں. ایک دن کھڑے ہوئے نا، سارے گزر رہے سر، سارے میرے جے ماتڑ، کوئی انہوں نے معیار دے مطابق ویسا گزریا نہیں کہ پاک ہوئے، حالے سستا بندہ ہوئے نہیں نظر آیا. اذان ہو گئی، آگے کلیاں روزہ کھولیا. جو تو روزہ کھولیا نے نا تے جڑی لذت آدھی سی روزے تے پھر کھولنے چے او مزہ نہ آیا. شریف صاحب بڑی خاموشی سے بار بار کہہ رہا ہوں نا، میری کوشش ہے کہ بات میری آپ سمجھ لیں. کھڑے رہے بڑی دیر، اندر آئے روزہ کھولیا تے روزہ کھولنے تے مزہ نہ آیا، لذت نہ آئی جس دی میں گل کر رہا. اسی ٹکرا دے مار دیا، لذت رہن دی گل چھوڑو اور سمجھو. مغرب دی نماز پڑھی،
تو پھر جو اس دے حضور کھلونے مزہ آتا ہے نا، اس دے حضور جبین رکھنے جو لطف آتا ہے، اس دے نال گلاں کرن دا جڑا مزہ آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عاشق فرماتے ہیں کہ جدوں میرا دل کرتا ہے نا کہ او میرے نال گلاں کرے تو میں قرآن کریم کھول لینا، لگتا ہے وہ میرے نال گلاں کر رہے ہیں۔ تو جدوں میرا دل کرتا ہے نا کہ اپنے رب نال گلاں کرنا، تو میں اس دے حضور اللہ اکبر کھڑو کے کرایا چاہتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اگے چلتا چلا جاتا اپنے رب نال گلاں کردا، بڑا مزہ آتا ہے۔ جدو وہ گلاں کرتا ہے پھر بھی مزہ آتا ہے، جدو میں اس نال گلاں کرتا پھر بھی مزہ آتا ہے۔ نماز کھلو گے اس نال گلاں کرا، نہیں مزہ آیا۔ بعد جڑے وظائف وغیرہ کرتے سن یا نوافل پڑھتے سن، نہیں مزہ آیا۔ وظائف نہیں مزہ آیا، عشاء بھی نہ مزہ آیا، رات کی عبادت میں بھی لطف نہ آیا۔ لطف لذت کس بات پہ کال کر رہے ہو؟ لذت، جس لذت جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے دنیا میں، لیکن ہم وہ لینے والے بنے نا، اسی چھوٹیاں موٹیاں انہاں چکریں پہ کے اصل لذت کو بلا کے بیٹھے ہیں۔ اصل لذت ہے اس کا بدہ بن جائے بندہ، اصل لذت ہے رسول اللہ کی اتباع اختیار کر لے بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل لذت ہے آپ کی اطاعت میں بیٹھ کے اس طرح سے بندہ اپنے آپ کو بنا لے جیسا سوموار المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بنانے آئے۔ میں وہ بات کر دوں، کسی لمحے قبلہ صاحب آ جائیں گے کہ سوموار مبارک دی مبارک بھی خوب دیتا کرو، کیونکہ مبارک دیو گے دن بھی تو آنے واسطے مبارک تے ہفتہ شروع ہونا نا، پورا ہفتہ ہی مبارک کر چھڑے گا اللہ تعالیٰ۔ اور سب تو وڈی ساڑی جڑی ضرورت ہے نا کہ اللہ دا شکر ادا کریے، پیر صاحب ہون یا مرید صاحب ہون، مولوی صاحب ہون یا پچھے مقتدی صاحب ہون، امام صاحب ہون یا مقتدی صاحب، پڑھانا لے ہون یا پڑھنا لے، سب کی رب دا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سوموار المبارک کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے نا، تو پہلے پتہ کیا ہوتا ہے یارا، میں تے پہلے میں کدے کدے نظر چانکن دی کوشش کرتا سا بٹن کھول کے، شرم آندی سی، ہون تے چانکن دی بھی جرت ہی نہیں ہوندی۔ تواڈے پتہ نہیں کی حال ہے، تسی پتہ نہیں دیہڑی گزار کے راتی تسلی نال سو جاندے ہو کہ آج میں اس طرح دن گزاریا کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نال خوش ہو جان، میں کسی کی تکلیف نہیں دیتی، میں بدگمانی نہیں کیتی، میں بدنیتی نہیں کیتی، میں رستے بند نہیں کیتے، میں کسی کی پریشان نہیں کیتا۔ شاید تواڈے کول میں تے بڑا ڈردا پایا، تواڈے واسطے بھی اچھا ویسے یہ ڈر کے رہیا کرو، اس تے کرم دی بھیک منگدے رہیا کرو جڑا کرم اس فرمایا۔ میں کہہ رہا سا تھان کہ پہلے جدوں یہ حال ہوندا سی نا، یہ حال نہیں ساڈے والا، بلکہ اگر امتیں ایک دو عیبوں میں آگے بڑھتی تھی نا تو پتہ کی ہوندا سی، کدے بستے سن پتھر کیما بن جاندہ سی، کسے کسائی دی لوڑ نہیں پہندی سی، سارے پتھر اتنے نکیلے آندے سن، بستے سن، نہ کوئی انسان رہندا سی نہ جانور، کیما ہو جاندہ سی۔ کدے ہوندا سی کہ زمین ہنج کھل دی سی، گھوڑا کر کے اندر ایسا خود، خیر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہیں تفصیل میں نہیں جاتا، سارے اندر زمین باندھ، کوئی قبر شبر دی لوڑ نہیں پہنتی سی، سارے اندر۔ اور جس حالت جاندے سن، کیونکہ عیباں دی وجہ تو جاندے سن، نافرمانیاں دی وجہ تو جاندے سن، تے اگے پھر جا تو اور لیندی سی تے ظاہر ہنجی کر دی ہوئے گی نا، ہنج نہیں کر دی ہوئے گی۔ کدے انسان دی شکلاں بگڑ جاندیاں سن، کدے پتہ کی ہوندا سی، ماتھے تے لکھیا آ جاتا سی، جس طرح میں بیٹھا نا بال تھن کے ٹوپی شوپی واسکوٹ پا کے اسی ممبر رسول تے بھی بہ جاندے ہاں، ہر جگہ دڑا تڑ لچھے دار گفتگو، پتہ کی ہوندا، ادھر لکھیا آ جاتا سی وڈا منافق، جھوٹا، مکار، ریاکار، یہ کیفیت ہوندی سی۔
گھر کو یہاں کوما بڑے بڑے عذاب ہوئے، لیکن یہ سوموار المبارک کا مبارک ترین یوم، یوم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن ہمارے اوپر اتنی بڑی رحمت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ اللہ کریم نے اعلان فرما دیا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان رونق افروز ہوں تو ان کے اوپر میرا عذاب آئے۔ یہ سوموار المبارک ہے کہ سارے بچ گئے، بولنے والے بھی بچ گئے، سننے والے بھی بچ گئے، امامت کرنے والے بھی بچ گئے، پیچھے والے بھی بچ گئے، مقتدی بھی بچ گئے، پڑھنے والے بھی بچ گئے، پڑھانے والے بھی بچ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس لیے عذاب سے بچ گئے کہ ادھر بیت اللہ شریف ہے، مطاف ہے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، اس لیے نہیں بچ گئے۔ کس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ہماری جانوں سے زیادہ قریب موجود ہیں رب کے فرمان کے عین مطابق۔ تو اس سوموار مبارک کو خوب جس قدر ہو سکے، یار کون کون میں سے وعدہ کرتا ہے سوموار مبارک کو کوئی اور میسج کرے یا نہ کرے، سوموار مبارک ضرور جس کے پاس موبائل ہے دوسرے کو کرے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ، تو انت اجر ملے گا ہی، من بھی اجر مل جائے گا۔ بندہ دنیا چ اجر آستے ہی ہے نہ، اور اجر صرف اس سے دیکھو لے، صرف اور صرف اس کے پاس اجر ہے۔ اگر آپ ان دنیاوی اجرتوں کو سمجھتے ہیں تو ان کو میں نے جتنا دیکھا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ وہ سکون، وہ لذت وہ کس طرح ملتی ہے، وہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ انہوں نے عشاء پڑھی، نہیں پوچھا تھوڑے کو، عشاء پڑھی، رات دی نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، ساری کھادی، لیکن وہ لذت نہیں ہے۔ اگلے دن روزہ رکھیا، کھولیا، پھر بھی نہیں مزہ آیا۔ ہفتہ گزر گیا، روزے رکھی جا رہے ہیں، نمازاں پڑھی جا رہے ہیں، لیکن وہ ایکسرسائز تے ہے جڑی سارے دی ہوندی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، اور پکھتے ہے جڑے ساری ہوتی ہے۔ پتہ ہے نا یار سب کو، نماز برائی سے روکتی ہے، پتہ ہے کس کا فرمان ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ بول دے اللہ تو بولو، کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا۔ اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سے کسی غلام نے پوچھا کہ اسے راضی کرنے کا، اس کے قریب سے جلدی سے پہنچ جانے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ کیا سی ہے؟ آپ اس کی مخلوق ہے، اس کے کام آ، اسے پریشان نہ کر، اس کی پریشانی کر، اسے مشکل میں نہ ڈال، اس کی مشکل آسان کر، اسے پیاسے کو پانی پلا، بھوکے کو کھانا دے، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہ کر، ان کے مسائل حل کر۔ یہ سب سے شارٹ کٹ ہے اسے راضی کرنے کا، کیونکہ مخلوق اس کی ہے۔ تو اس کے لیے کر، وہ تیرے لیے کر دے گا۔ سنیا ہوئے گا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا۔ آگے سب سے شارٹ کٹ یہ ہے اس کی رضا حاصل کرنے کا کہ تم اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اس سے وہ تمہارے سے سب سے راضی ہو جائے۔ اسی مسلمان یار فتوے لان ایک دوسرے کی تتکارن اس طرح اسلام پھیلیا سی، ایک گانا دین کے تے لوگوں کی پریشان کرن تے۔ اولیاء اللہ کا یہ قاعدہ نہیں تھا، ایک ایک اللہ والا اٹھا 90 لاکھ۔ ہمیں یہ خوش قسمتی حاصل ہے یار۔ داتا حضور کون کون گئے ہو؟ لاہوری داتا دی حضور کس کس حاضری دیتی ہے؟ جس دیتی ہے مبارک ہے، جس نہیں دیتی ضرور جایا کرو۔ خواجہ غریب نواز داتا حضور پہ بیٹھ کے نہ چلا کاٹ کے اٹھے نکلے ادھر کا فیض لے کے 90 لاکھ لوگوں کو دارہ اسلام میں داخل کر دیا۔ کس چیز نے؟ کشش کون سی تھی؟ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ قبلہ صاحب کے اس پہ میں مختصراً جلدی سے بتاتا ہوں آپ کو
قبلہ صاحب کے فیس بک میں یہ سارے ان کے ایام جب آتے ہیں تو اس وقت آپ ان کی زندگیوں پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ جو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر کو ان کے پیر نے، تیزی سے بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رنگ کون سا رنگ ہے، ان کے پیر کو ان کے پیر نے اپنے پاس بلایا اور ان کے دادا پیر نے ان کے پیر کو فرمایا کہ فلاں وقت ایسا وقت ہوگا کہ جس نے اس وقت مجھے دیکھ لیا نا اس پہ اللہ تعالیٰ آتش دوزخ حرام کر دے گا. اللہ کریم ہے یار، اللہ مہربان ہے. ہم روز اس سے مانگتے ہیں کہ راستہ دکھا، ان کا جب تُو نے انعام کیا تو کس لیے اسے کہا کہ ان کے ساتھ تعلق جوڑو. اس لیے کئی لوگوں نے ٹیڈیز بٹ پہ جائے گا. اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس موضوع پہ نہیں، اس موضوع پہ بھی اللہ والوں کے موضوع پہ بھی قبلہ صاحب کے خوبصورت خطابات موجود ہیں. انہوں نے کہا، فرمایا جب یہ، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جب ایک بات یاد رکھنا، اس بات کو عام نہ کرنا. آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ لوگوں کو بتا دیا تو اس دن لوگ بھاگتے ہوئے میری طرف چلتے آئیں گے. یہ تو میرے رب کا میرے اوپر کرم ہے، احسان ہے کہ اس سے وہ اس وقت پہ ایسا فرما دے گا جو مجھے دیکھے گا. لیکن اس کو مگر عام کرتا پھروں گا تو جو لوگ آئیں گے وہ یہ بات سن کے آئیں گے تو پھر ان پہ تو کرم ہو جائے گا، لیکن آپ کے لیے راستہ جگہ دوسری ہو جائے گی. آپ کے لیے جنت کا راستہ نہیں رہ جائے گا، کیونکہ آپ میرے بات جو میں بات کر رہا ہوں اسے عام کر دیں گے. میں آپ کو منع کر رہا ہوں. اب یہ جنہوں نے سن لیا اس کے بعد یہ رہ نہ سکے. ان کی بڑی محبت تھی اپنے اس مرید صادق معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ سے. یہ نہ رہ سکے، انہیں بتا دیا. انہیں بھی کہہ دیا بتانا نہ کسی کو. اب یہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف والے، انہوں نے جب سنا نا ان کو ایک کیفیت طاری ہو گئی. مخلوق خدا کا درد تھا، مخلوق خدا کے لیے نفرت نہیں تھی. آگے کے معاملات کو جانتے تھے کتنا مشکل ہے جنت تک پہنچنا. اسی تے دو نہ چار پڑھ کے ان کا دیا مجھے جنت کا دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہو یارا خدا دا واسطہ ہی ڈر ڈر اور پھر ڈر. اور پھر اسی سارے تسی پتہ کی کہندے ہو جو کہندا مجھے دنیا دوزخ کا کوئی خوف نہیں، میں تے جمادرو جنتی ہاں. تسی کہندے ہو سبحان اللہ. تسی کیا کرو استغفر اللہ، اس کی کیا کرو ڈر ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. خیر یہ معاشرہ ہے، یال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جانتے تھے کہ کتنا مشکل ہے، صف قبر کتنی مشکل ہے، پل صراط کیسا ہے. رہ نہ سکے مخلوق خدا کی محبت میں، نکل کر اعلان شروع کر دیا کہ یار فلاں جگہ میرے دادا پیر کی جو زیارت کرے گا نا اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے گی، وہ دوزخ سے بچ جائے گا، وہ جنتی ہو جائے گا. اب جب وقت آیا تو آپ کے دادا پیر کے باہر گھر کے باہر مخلوق ہزاروں کی تعداد میں کھڑی ہوئی ہے. آپ نے آپ کے شیخ کو بلوایا کیونکہ انہی سے آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا. آپ نے عرض کی کہ حضرت میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے معین سے بہت پیار ہے، میں رہ نہیں سکا. انہیں میں نے بتا دیا تھا انہیں بلایا جائے، شاید ان سے یہ خطا تو نہیں. میں نے ان کو آپ کا حکم بھی پہنچایا تھا، اپنی طرف سے بھی کہا تھا اس بات کو عام نہ کرنا. اب جب بلایا گیا تو ہاتھ باندھ کے کان پکڑ لیے خواجہ اجمیری نے اور کہنے لگے
میرے سے ہو تو گئی غلطی، لیکن مجھے جب میرے شیخ نے بتایا اپنے شیخ کی اس بات کو، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا نا جو بتائے گا وہ دوسری طرف آ جائے گا اور سننے والے جو آئے وہ سب جنت میں چلے جائیں گے. میں رہ نہیں سکا. مجھے اللہ سے پیار ہے اور اس کی مخلوق سے میں پیار کرتا ہوں. مجھے اللہ سے پیار ہے اور اس کی مخلوق سے میں پیار کرتا ہوں. میں نے کہا اگر یہ سودا برا تو نہیں ہے کہ معین اگر تجھے اٹھا کے اس طرف پھینک دیا جائے اس گھڑے میں اور تیری بات سننے کے بعد ہزاروں لوگ جنت پہ چلے جائے تو سودا برا نہیں ہے. سنو مسلمان، کیا ہمارے اندر ہے اور کیسا ہمیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اب آپ کے شیخ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تیرے پہ پکڑ نہیں بلکہ تو کیا ہے جو ہم سب آج بھی آپ کو کہتے ہیں نا غریب نواز، کہ تو غریب نواز ہے. تو نے تو اتنے تیرے دل میں اتنا لوگوں کا درد ہے کہ تو نے اپنی پرواہ نہیں کی کہ میں ادھر جا پڑوں، بلکہ تو نے یہ سوچا کہ اس وجہ سے کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے. یہ خانقاہی نظام یہ رنگ چڑھاتا ہے. یہ جو 1.5 انچ دی مسجد بنا کے نا ادھر نہ جاؤ تو ادھر نہ جاؤ، اس گلی تو اٹھا پتہ کھے نہیں تو اٹھ کے کہتا ہے اس نظام سے یہی نظام ہے جس کی یہ بات ہے کہ نکلے تھے خواجہ صاحب، جس پہ اس کو بھی پوچھو جو آج گمراہ ہوا ہے کہ تیرا باپ دادا پر دادا اسے کس نے اس رنگ میں رکھا تھا، تو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ والے تھے جنہوں نے اللہ سے بنا دیا، جنہوں نے اسی رنگ میں سے رکھ دیا. اس لیے یہ دنیاوی حالات میں شکار ہو کر نا یہ اللہ والے ہوتے ہیں. میں اللہ والے کی ایک بات کر رہا تھا کہ وہ کس رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے اور وہ جب لذت نہ آئی نا، 1 دن نہیں آئی، 2 دن نہیں آئی، 3 دن نہیں آئی، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، صبر کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، روزے پڑھتے رہے، لیکن وہ جو لذت آتی تھی، جو مزہ آتا ہے نا اللہ دی یاد اچ، اس دی محبت اچ. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں نا کہ یہ اس لیے جڑے سی شارٹ کٹ کوئی چھوٹا مار کے نالیاں دے کنارے بیٹھے ہوندے ہیں یا کوئی ادھر ادھر. میں اپنی اولاد کو اس طرف بلاتا ہوتا ہوں تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تم اس سے بچنا چاہتے ہو نا تو اللہ کی خالص عبادت کرو، اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو، پھر تمہیں وہ لذت مل جائے گی نہ کہ جامچ، نہ کسی سوٹیج، نہ کسی رشوت، کسی تو نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کو اصل لذت حاصل ہو جائے گی جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ملتی ہے. یہ صبر کرتے رہے اور اس کو آزما کے دیکھ لو، ایک ہفتہ گزار کے دیکھو، بہت آسان نہیں، ایک ہفتہ جھوٹ نہ بولو، بد نیت نہ ہو، بدگمان نہ ہو، کسی کی غیبت مت کرو، اس زبان کو بس اس طرح استعمال کرو جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں جنت میں بھی لے جائے گی اور یہ دوزخ میں بھی لے جائے گی، اس طرح استعمال کرو جیسے جنت میں جانے کا رستہ ہے. 1 ہفتہ تو یار جیسا کوئی مشکل کام نہیں ہے نا اسے، اور کوئی لذت نہیں، کوئی ادھر ادھر دی نہیں. ماں پیو دیکھن کہ پتر نماز پڑھ لگ گیا، یا پیو دیکھے کہ تیاں پتر دیکھن کہ تہجد گزار ہو گیا، نہیں، پھر غدایا ہے، پھر ریا ہے. چھپ کے صرف اس کے ساتھ اپنے معاملے کو جوڑو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کنیکشن جوڑو. اس دن آج جب کنیکشن جڑے گا نا اللہ ہی اللہ، پھر تسی ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے. پھر تو ان پتہ چلے گا اصل لذت کیسے کہتے کس کو ہے، اصل لذت ہے کس چیز. خیر جو میں بات کر رہا تھا، صبر کیا یہاں تک کہ 6 مہینے گزر گئے. ایک دن اٹھے تڑپے سرگی والے کہ سنیا غلطی تے میرے کو کوئی ہوئی ہے، 100% میرے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے. اسے یہ نہیں کہا جب میرے پاس 1000 لوگ آتے ہیں، میں تو بڑی پکیاں نہ پکیا 5 وقت دیا نمازاں بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، ایڈی وڈی تسبیح بھی پڑھا ہوں، ہو وظیفہ میں بھول جاتا کہ کتنے اس نے دسے، یہ بھی کرتا. پھر میرے نال یہ مسئلہ کیوں ہے دنیا چ؟
क्योंकि वो अपने रब की रजा की खातिर ना नमाज पढ़ता है, उसे राजी करने की खातिर ना रोजे रखता है, उसे पाने की खातिर ना वज़ाइफ करता है। वो तो ये रास्ता उसको इस्तेमाल करना चाहता है इन चीज़ों से कि ये करके वो बड़ा करीम है, बेनियाज बादशाह है, उसके लिए क्या मसला है? जो तू चाहता है, जिस लिए तू उसको पुकार रहा है, वो तेरा मसला हल कर दे। लेकिन तूने उससे तो नहीं पुकारा ना, तूने उसके लिए तो कुछ नहीं किया, अपने नफ्स के खातिर किया, अपना रांझा राजी करने की खातिर किया, अपने रब की राजी करन की या अपने नबी पाक की खुशनुदी हासिल करने की खातिर नहीं था। ये सब कुछ तू अपने नफ्स की खातिर करता रहा। इसलिए इस चीज को खूब समझ के कि उसकी खातिर, उसको पाने की खातिर, फिर जब उसे बनाने की खातिर करता है तो फिर बंदा झुकता है कि यकीनी तौर पे मुझे बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा लुत्फ आ रहा था उसकी रजा की खातिर। अब ये जो एक बेचैनी आ गई है, लुत्फ नहीं आता, मेरे से कोई कसूर हुआ है, मेरे से कोई गलती हुई है। वो ये नहीं कहा कि मैंने तुझे सजदा किया और जरा सारे पीर तना थे, सारे खास थे, आम थे, सदर थे, वजीर आजम, उससे अगे माथा रख दे, क्या उसकी शान बुलंद होगी? उसकी शानें तो बुलंद थी हैं और रहेंगी। यह हमारे लिए है कि हम खालिस होकर उसके हुजूर सजदा करें, खालिसन उसकी रजा की खातिर रोजा रखें। एक दिन जब सबर का बिल्कुल पैमाना लबरेज हो गया ना, टट्टियां मार मार के रोने लग पड़े। तो अर्ज क्या करते हैं, कोताही मेरे से हुई, गुनाह मेरे से हुआ, गलती मेरे से हुई, कमजोर मैं हूं, अपनी जान पे जुल्म मैंने कर लिया, लेकिन सोने मैंने दस्ते दे होया की हुन मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। सिर्फ जानना चाहता हूं कि मेरे से हुआ क्या है, क्या कोताही की हुई है मेरे से। पता क्या उससे पूछा, बद्दू से बताया गया कि ये आपको ताकत मैंने दी थी कि आप एक्सरे कर लेते थे। उस दिन मैंने आपकी आजमाइश की, आपका इम्तिहान लेना चाहा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं रब हूं आलमीन का और मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत है आलमीन के लिए। इधर कोई तखस्सुस नहीं है, आप सबके लिए रहमत है और मैं सबका रब हूं। उस दिन मैंने आपसे वो ताकत ले ली, या मैं आपको उधर से कोई किसी ऐसे बंदे को गुजरने नहीं दिया, आपके सामने से सब वो गुजरते गए कि जिन्हें गुनाहगार कहा जाता है। और जुर्म से जैसे एक गुनाहगार ऐसा था, ये इस वाक्य के साथ नहीं है, ये मैं बयान कर रहा हूं आपके आगे। कुरान करीम में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक में एक गुलाम हाजिर हुए, अर्ज करने लगे कि मेरा क्या बनेगा। मैं बदतरीन ऐब करता रहा, रोई जाए याद ये कि अपना वो ऐब भी बयान कर दिया, सन्नाटा छाया हुआ है, ऐसे ही खामोशी होती दरबार रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बाद सहाबा कराम बैठे होते। ये बात सुनने के बाद सहाबा कराम फरमाते हैं कि हम दहल से गए कि ये कैसे गुनाह का इकरार कर रहा है। अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन में बैठ के वो अर्ज कर रहे थे कि मैं ये का मेरा बनेगा क्या, मैं ये गुनाह करता हूं। इससे पहले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब अता फरमाते ना, जिब्राइल अमीन आगे आके रब का फरमान मुबारक, क्या मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मेरे यार किसी की कोई चंगा जिहा होए ना बंदा, कोई चंगा कपड़ा होए तो मेरा कपड़ा, चंगा पुत्र होए तो मेरा पुत्र, चंगा भाई होए तो मेरा भाई, चंगी धी होए तो मेरी धी, चंगी फैक्ट्री होए तो मेरी फैक्ट्री, चंगी कुर्सी होए तो मेरी कुर्सी। लेकिन कुर्बान है अपने रब की जात पर कि जब वो गुनाहगार बंदा इतराफ कर रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाने लगे, जिब्राइल अमीन हाजिर होते हैं दरबार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रब का ये हुक्म लेकर, क्या मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मेरे उन बंदों पर, मेरे बंदे कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया,
جو گناہوں کی دلدل میں دھنس گئے، جو میری نافرمانیاں کرتے رہے، آپ کے دربار میں پیش ہوں گے، آپ کے حضور پیش ہو کے کہتا ہے کہ میرا کیا بنائے گا؟ آپ اسے تسلی دے دیجئے، آپ فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے درمیان بھی کہہ رہا ہوں اور میں سارے لیڈراں کی بھی کہنا ہوں، جڑے کہتے ہیں نا کل پاکستان کی یہ ہو جائے گا تو پرسوں یہ ہو جائے گا، وڈا پھڑنے کا پتہ اپنے ہے نہیں کہ ہوئے گا یا نہیں۔ پاکستان قائم کرنے کے لیے بنا ہے پاکستان، انشاءاللہ مدینہ پاک کا صدقہ ایسے جائے گا، اس کی رحمت پہ نگاہ ڈالتے ہوئے، اس کی طرف دیکھتے ہوئے۔ تسی بھی ٹھپ ٹھپ سن دیو، اچھا کیوں نہیں ملے گا تو کیوں دے 2 ڈبے اور لے آواں، وہ کاغذ نہیں ملے گا کی بنا دیا، ہاں ڈالر، اور نہیں ملے گا تو 4 ڈالر اور لینا وہاں، پتہ ہے نہیں ہونا ہے یہ نہیں ہونا۔ یہ یقینی صورتحال پیدا کرنی، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا، نا امید کرنا، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین تو قرآن گواہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہے، اور جو وہ دے سکتا ہے کوئی دے سکتا ہے۔ یہ تو اسی کمزور ہے نا، اپنے جہاں بندیاں دی طرف تک دیا، یہ تن کو دے دے گا، یہ اس کی ادھر کاٹ چھڑے گا، او بیچارہ اپنی فکر کرے، تو اپنی فکر کر، اپنی فکر ہی تو پھر اسی طرف کہے یا اللہ او سونے اور ربا اپنے حبیب علیہ السلام دا صدقہ میرے حال تے بھی رحم کر، پاکستان تے بھی رحم کر، عالم اسلام تے بھی کرم فرما، بلکہ اپنی کل مخلوق دی خیر فرما۔ جا بڑا وانگ کریں گا اتنا ہی تیرے ہوتے اللہ دی رحمت آدھا نزول ہوئے گا، اپنا محدود ہو کے بننا جائے گا کمرے کہ میں تے پھر تو ہی تے جد ہنج گلا کریں گا نا تے ساری مخلوق تے پھر مخلوق اس دیئے پھر کرم بھی اسی طرح ہی ہوئے گا۔ یار دلوں میں نفاق پیدا مت کرو، نیتیں خراب مت کرو، کسی کو تکلیف دینے کا مت سوچو۔ میں اس طرف آ جاتا ہوں اگر وقت ہوا، وہ بات کرتے ہوئے روئے نہ جدوں کہ ہویا کی میرے کو گناہگار میں کچھ ہوتا ہے لیکن دستے دے نا تاکہ اگوں محتاط ہو جاؤں، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو مخلوق گزر رہی تھی نا وہ میری مخلوق تھی، میں ان کا رب ہوں، میرے حبیب علیہ السلام ان کے لیے رحمت ہے۔ آپ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اتنے عرصہ آپ کا میرے ساتھ تعلق ہو گیا، اب بھی آپ تمیز کرتے ہیں کہ یہ ہو رہے تھے ہو رہے۔ آپ کا فرض تھا کہ اس کسی کو بھی اس سے انداز سے اٹھا کے لے آتے، ہے تو میرے رب کا بندہ نا، ہے تو خالق تو اس کا وہی ہے نا، معافی مانگی، توبہ کی، پھر جو روزہ رکھا تو پھر مزہ آیا، پھر جب نماز پڑھی تو پھر مزہ آیا۔ نتیجہ کی نکلیا؟ میں دس رہا سا اللہ تعالیٰ جب غلام نے عرض کی نا کہ اس کو راضی کرنے کا سب سے اچھا، سب سے تیز، سب سے شارٹ کٹ راستہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ اچھا کرو وہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا، اس کے ساتھ بھلائی کرو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا، اس کے کام آؤ وہ تمہارے کام آئے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک دن غالباً موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شیطان کا ایک مکالمہ ہوا، سامنے آیا آپ موسیٰ علیہ السلام، وہ شیطان ابلیس ڈھیروں یا بے شمار مخلوق ہے، تجھے فکر کس کی رہتی ہے اور تو بے فکرہ کس کی طرف سے رہتا ہے؟ یہ تو پتہ نا شیطان کی فکر کس کی ہوتی ہے؟ جرا نماز پڑھے، جرا روزے رکھے، جرا اچھی نیت دا ہوئے، جرا لوگاں دے کم آئے اس کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، جرا لوگاں دی تکالیف دور کرے اس کی بہت ہی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر اب دست حق کو ایسے اٹھاتے ہیں، ایسے کر کے نا دونوں انگلیوں کو ایسے جوڑ لیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے بعد
وہ بندہ میرے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام پہ ایسے ہوگا. آپ نے دونوں انگلیوں کو ایسے جوڑ دیا. عرض کی کون سا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہمارا باپ اور ماں پہ قربان. آپ نے کہا جو کسی بھی یتیم یہ نہیں کس دا ہے پتر کس دا ہے یا پوترا کس دا ہے، تی کس دی ہے یا کس نسل سے ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اس کی کفالت کرے گا، کل وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. خیر جو میں بات کر رہا تھا اس سے زیادہ تکلیف تو ہوتی اس لیے کیونکہ نماز روز تو ہمارے یہ تو میرے اوپر فرض ہے. اس کا جو مزین ہو کے بندہ نکلتا ہے نا اور مسلمان کو غیر مسلم دیکھتا ہے نا کہ یار یہ تو کچھ اور چیز ہے، یہ تو لوگوں کی تکالیف دور کرتا ہے، یہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ پیار تقسیم کرنے والا ہے. اسے جسے مسلمان کہا جاتا ہے وہ لوگوں کو نفع دیتا ہے آپ کے فرمان کے عین مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ان کو کشش محسوس ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کو تکلیف سب سے زیادہ اس سے ہوتی ہے. پھر جب وہ مکالمہ کی میں بات کر رہا تھا تو وہ شیطان نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی مجھے اس زاہد خشک کی تو کوئی فکر نہیں کہ طرح طرح سجدے بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، وظائف بھی کرتا ہے، لیکن یہ نرم نہیں ہوتا، یہ ڈاڈا سخت یہ بھی بڑی تلخ ہے. اللہ کہ مجھے میں اس کی طرف سے بے فکر ہوں، وہ کبھی رب کو راضی کر ہی نہیں سکتا. فکر مجھے اس کی ہے کہ جو وظائف تو فیض تو ادا کرتا ہے لیکن کیا میٹھی زبان اس، کیا نرم دل ہے، کیا لوگوں کے کام آتا ہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، کس طرح لوگوں کی تکالیف سننا غورنا، کس طرح لوگوں کی تکالیف دور کرتا ہے، کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، کسی کو کسی قسم کی مصیبت پہ نہیں دیکھ سکتا. مجھے اس کی بڑی فکر ہے کیونکہ وہ رب کو راضی کر لے گا. کیونکہ اے اللہ کے نبی جو اس کی مخلوق کو پریشان نہیں دیکھ سکتا وہ اسے کیسے پریشان دیکھے گا؟ اس کی مخلوق کی تکالیف دور کرتا ہے وہ اس کی تکالیف کیوں نہیں دور کرے گا؟ جو لوگوں کے ساتھ اسے سلوک اختیار کرتا ہے وہ اس کے اوپر کرم کیوں نہیں کرے گا؟ وہ اس سے کیوں نہیں راضی ہوگا؟ یہ چیز بین ہے، یہ اصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے اندر یہ اصل چیز ہے جو آپ علیہ السلام نے وہ ہے نا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک. کچھ یاد کیتا نے پترو تیو خدا دا واسطہ ہے یہ تو اپنی بھلائی دے واسطے. قبر میں بھی جانا ہے تسا بھی جانا ہے، پکا ذہن وچ رکھنا. گھراں وچ انتشار پیدا کرو گے، محلیاں وچ کرو گے، ملک وچ کرو گے، کسی بھی جگہ فتنے جھگڑے پیدا کرو گے، بڑا بڑا مسئلہ تہاڈے واسطے قبر واسطے. میں لکھ کے دیر تے تیار ہوں. لوگاں دیاں پریشانیاں دور کرو گے، لوگاں کی مصیبتاں دے کم آؤ گے، لوگاں دیاں پریشانیاں دور کرو گے. قبر وچ تہاڈے واسطے نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی مصیبت ہے کیونکہ مخلوق اس دی ہے. میں بات کر رہا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے نا تو سب ٹھیک ہے. اور میں تو تک نہیں سکتے نا، اسی تے ظاہر دیکھ دیا اللہ